الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تجوید لیکچر نمبر 4۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، آمین۔ اب آج ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کس طریقے سے یاد کریں گے؟ زبر جو ہے اگر ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں یا جیسے بھی آپ اس کو لرن کرنا چاہتے ہیں، زبر ورڈ کے اوپر، زیر ورڈ کے نیچے، کوئی بھی زیر ہے اس کے نیچے جب ہوگا تو وہ کوئی بھی ورڈ ہے اس کے نیچے جو ہوگا وہ زیر کہلائے گا، اور جو پیش ہے وہ مڑا ہوا، ٹھیک ہے، پیش اوپر مڑا ہوا، زبر اوپر زیر نیچے پیش مڑا ہوا۔ اور حرکات جو ہیں ان کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، نہ بہت جلدی سے پڑھتے ہیں کہ جھٹکا دے کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، آ ای او ایسا نہیں پڑھتے اس کو، ٹھیک ہے، آ ای او اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور نہ ہی مجہول ہونے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے ہم نے سٹارٹ پہ اس کو پڑھا، یہ تو الف ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ دیکھیے چیپٹر نمبر 1 میں جو مفردات والا چیپٹر ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو الف ہے، لیکن یہاں پہ یہ حمزہ کہلائے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہی ہوں، یہ دیکھیے کہ یہاں پہ الف ہم نے پڑھا، لیکن کچھ لوگ جب اس کے اوپر زبر بھی آ جاتی ہے دین بھی اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، الف زبر آ، دس از رانگ، الف نہیں، جیسے ہی اس کے اوپر زبر آئے یا اس کے نیچے زیر آئے یا اس کے اوپر سکون آئے، ٹھیک ہے، دین دس از کالڈ حمزہ، یہ حمزہ کہلائے گا۔ جیسے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے یا اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے یا سکون کی حالت میں ہوتا ہے یا پیش آ جاتی ہے یا حرکات آ جاتی ہیں، دین یہ کہلاتا ہے حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، جیسے الف کسی ورڈ کے ساتھ مل رہا ہے، جیسے با کے ساتھ الف مل جائے گا، خالی ہوگا نا تو وہ با پڑھا جائے گا، با الف با۔ نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں با مرکبات جو والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لا، یہ والا الف ہے جو کسی ورڈ کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے وہ الف کہلاتا ہے، جیسے با لا لا کا، ٹھیک ہے، یہ الف ہیں، لیکن جس کے اوپر زبر آ جائے گا وہ حمزہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، وہ حمزہ کہلائے گا، جس کے نیچے زیر ہوگی الف کے وہ بھی حمزہ کہلائے گا۔ جس الف پر جزم یا پھر کوئی حرکت ہو، حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش یا پھر جزم اگر ہوگی، چھوٹی سی دال ہوگی تو اس کو سکون کہلائیں گے، ساکن ورڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جیسے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ای او، جھٹکا نہیں دیں گے، نہ ہی مجہول پڑھیں گے، ای او، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، ای او، نہ مجہول پڑھیں گے نہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ پھر حروف مدہ کی بھی پریکٹس ہو گئی۔ اب حروف ہلکی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ حروف ہلکی وہ حروف ہیں جن کے آ جانے سے غنہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، جیسے بن، 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 یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، بن، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، یہ نیکسٹ چیپٹر آپ کے پاس ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، یہ دیکھیے یہ تنوین ہے، میم دو زبر من، میم، اگر یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے دین اس کو ما پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، ما پڑھا جائے گا کیونکہ الف اس کے ساتھ مل رہا ہے، دس از کنیکٹڈ، میم کنیکٹڈ ود الف، سو یہ ما پڑھا جائے گا۔ پھر من، من، اب یہ تنوین تھی
दो जबर दो जेर दो पेश, ये तो तनवीन हो गया, ठीक है। और तनवीन जो है इसमें हम गुन्ना कर रहे होते हैं। गुन्ना क्या होता है? क्वेश्चन ये है, अब आप लिखें इसको क्वेश्चन को, गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना नाक में आवाज को रोकने का नाम है, ठीक है। और फिर अगर हरूफे हल्की में से कोई वर्ड आ जाता है इन वर्ड्स के नेक्स्ट वर्ड पे, ठीक है। हरूफे हल्की कौन कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये वाले हैं। 6 हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा लाम और रा भी आ जाए तो गुना नहीं होगा, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई वर्ड आता है तो गुना होगा, अदरवाइज ये वाले अगर हरूफे हल्की आ जाए तो गुना नहीं होगा। लाइक हमने पढ़ा हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ठीक है। और लाम की भी बात की। अब देखें यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे लन, लिन, लेकिन लास्ट वाला जो वर्ड है वो रेड नहीं है, इस पर गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो है यहाँ गुन्ना नहीं होगा, रा, इस रा पे गुन्ना नहीं होगा, नेक्स्ट वाले रा पे गुन्ना होगा। अगर हमजा है, आइन है, गैन, खा, अब यहाँ पे खा है और गैन है, इन पे गुन्ना नहीं होगा, इन दो काफ पे होगा। जैसे खन, खिन, खुन, गन, गिन, गुन, हन, हिन, हुन, अन, आइन, उन, ठीक है। इन पे गुन्ना नहीं होगा। हमजा हा, आइन है, गैन, खा, ये हरूफे हल्की हैं, इनके अलावा कोई वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा जितने वर्ड्स होंगे उन पे गुन्ना होगा, ये अगर किसी वर्ड के आगे आ जाते हैं उन पे गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये देखें बारातिन, बारातिन, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता रफ़अन, रफ़अन आ जाता, लेकिन आगे रॉ है तो रफ़अन पढ़ना था, रफ़अन पढ़ेंगे तो गुन्ना होगा, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा क्योंकि अगर दो जबर हो तो, ठीक है, दो जेर हो तो, दो पेश हो तो गुन्ने, गुन्ने की सारी कंडीशंस बन रही हैं, लेकिन अगर रा आ रही है तो इसलिए गुन्ना नहीं होगा। जैसे है आलाकिन, इसके बाद है आमादिन, आमादिन पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। ये दाल दो जेर जो दिन है इसको पढ़ेंगे आमादिन, गुन्ना क्यों नहीं करेंगे? नेक्स्ट आइन है, हमने क्या पढ़ा था? हमजा हा, आइन हा, गैन और खा किसी भी वर्ड के आगे आ जाएं जिन पे गुन्ने की कंडीशंस पूरी हो रही हो, देन गुन्ना नहीं होगा। अब आमादिन पे तो गुन्ना होना था, आमादिन गुन्ना होना था, लेकिन आगे आइन आ गई सो यहाँ पे गुन्ना खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आज का आपका तजवीद का टॉपिक था, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में शेयर कर दूंगी, जैसे कि गुन्ना किसे कहते हैं, और हरूफे मद्दा कितने हैं, इनके पढ़ने का कायदा क्या है, हरूफे हल्की कितने हैं, इनकी कंडीशन कब खत्म होती है, और इसके अलावा हरूफे कलकला वो हम सुबह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं अपने क़िराअत की तरफ। यस, प्रीवियस लेक्चर में हमने सूरतुल कलम की तिलावत की थी, इसकी प्रैक्टिस की थी। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में सूरतुल हाक़ा, 29th सिपारा, उसकी 3rd सूरा है ये हाक़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحاقة ما الحاقة। अब देखें ये जो ता है, ठीक है, इसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, जब ये अकेला होगा देन इसको ता पढ़ेंगे, लेकिन जब इसके आगे स्टॉप आ जाएगा, आयत खत्म होगी तो हा की आवाज आएगी, अल-हाक़्क़ा, मल-हाक़्क़ा, ठीक है, ता नहीं पढ़ा जाएगा। वमा अदराक मल-हाक़्क़ा। अब
اب یہ جو دال ہے اس کو تھوڑا ہلا کے جنبش دے کے پڑھیں گے اد ادراک، کیونکہ قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو تھوڑی جنبش دینا، ہلانا، تھوڑا حرکت میں لانا. اور وہ کون سے ورڈز ہیں جو کہ قلقلہ والے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. کتب جد، قاف، طا، با، جیم اور دال. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. اب اس کے نیچے 2 زیر ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے نخلن پڑھا ہے، نخلن نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا خا کے آ جانے کی وجہ سے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا یہ حروف ہلکی ہیں، ان میں سے کوئی ورڈ آگے آ جائے گا. جب کنڈیشن پوری ہو رہی ہوتی ہے غنہ کی تب غنہ ختم ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا. ان کے علاوہ، ان 6 ورڈز کے علاوہ لام اور را بھی آ جائے گا، دین بھی غنہ نہیں کریں گے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. اب دیکھیں یہ تا پڑا گیا، لیکن لاسٹ پہ جب آیا ہا کا ساؤنڈ دیا اس نے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں بالکل ویسے ہی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کا نزول ہوا تھا۔ فآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔